ہمارے چینل فہیم انصاری کو سبسکرائب کریں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ایک منٹ، کسی مکتب مدرسے میں پڑھتے ہو تم کو تشہد آتی ہے نا، یعنی التحیات آتی ہے پڑھنا، سنا۔ السلام علیکم۔ یہ کیونکہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے یہ بچہ، کہاں پڑھتا ہے؟ یہ 9 سال کا بچہ ہے، ایک مدرسے میں پڑھتا ہے۔ سہارنپور میں پڑھتے ہو؟ کون سی مسجد؟ اقصی مسجد۔ ہاں، یہ دیکھو بچہ جو ہے مدرسے میں پڑھتا ہے، اس لیے اس کو تشہد یاد ہے اور دعائے قنوت بھی یاد ہوگی اور اس کو نماز کا طریقہ بھی آتا ہوگا۔ ایک ایسا بچہ جو مدرسے میں نہ پڑھتا ہو، بیٹھ جاؤ، مدرسے میں نہ پڑھتا ہو، کسی مکتب میں نہ جاتا ہو، اس بچے کو، وہ بچہ اگر میرے سامنے آئے، یہ بچے ادھر آ رہا، تم کسی مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کون سے مدرسے؟ یہ تو سبھی مدرسے میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے ایک آدھ بغیر مدرسے والا جو ہے اس کو نماز نہیں آتی ہوگی، ہاں سن لو، نماز نہیں آتی ہوگی، وہ اٹھک بیٹھک کرتا ہوگا، بیٹھ جاؤ، اٹھک بیٹھک کرتا ہوگا، جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہوگا وہ اٹھک بیٹھک کرتا ہوگا، صرف اٹھک بیٹھک کرے گا رمضان کے اندر۔ یہ 7 سال کا جو بچہ ہے، 7 سال کے بچے کے بارے میں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ نماز کا حکم کرو اسے۔ باپ اگر نماز کا حکم کرتا ہے بچے کو اور اس کو نماز نہیں آتی تو معلوم یہ ہوا کہ نماز نہیں آتی اور نماز کا حکم کرو، تو حضور نے گویا کہ ایک ایسی بات کہی جو ممکن نہیں۔ نہیں، حضور نے اس حدیث میں کیا فرمایا وہ سنو۔ حضور نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، اگر آپ حدیث سمجھتے، حدیث کو جانتے تو اس کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم بلکہ اس کا مطلب صریح طور پر یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو پوری نماز پڑھنا آنا چاہیے۔ کیا ہے مقصد اس کا؟ 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو پوری نماز کا مقصد اس کو ثنا بھی آنا چاہیے، اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی آنا چاہیے اس کو، اور چھوٹی سی کوئی ایک آدھ سورت بھی آنا چاہیے، یعنی قل هو اللہ انا اعطینا اس کو آنا چاہیے، اور اس کے بعد رکوع کا طریقہ بھی آنا چاہیے اس کو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی سجدے کا طریقہ، اور سبحان ربی الاعلی بھی اس کو آنا چاہیے، التحیات تشہد بھی آنا چاہیے اس کو، اور اس کو دعائے قنوت بھی آنا چاہیے۔ نماز پوری اس کو آنا چاہیے 7 سال سے پہلے، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اب اگر آپ نے 7 سال سے پہلے اس کو وہ نماز نہیں سکھائی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باپ کیسے پورا کرے گا؟ باپ تو فرمان پورا نہیں کر سکتا۔ وہ 10 سال کا ہو جائے بچہ اور نماز نہ پڑھے تو مارو پٹائی کرو۔ ایک بچہ 10 سال کا، کتنے سال کے ہو تم؟ 10 سال کے، کھڑے ہو جاؤ۔ تم کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ مکتب ابراہیم میں پڑھتے ہو، ماشاءاللہ۔ دعائے قنوت تو آتی ہے نا تم کو؟ دعائے قنوت آتی ہے جو اپن اس میں وتر میں پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، نہیں آتی؟ اچھا دیکھو، اگر یہ 10 سال کا ہے بچہ، بیٹھ جائے، 10 سال کا، اتفاق سے نہیں آتی ہوگی بیچارے کو، 10 سال کا بچہ ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 10 سال کا ہو جائے، ان کے باپ کون ہے؟ والد کون یہاں ہے؟ والد ہے کیا آپ کا؟ تمہارے ابا نہیں؟ آپ یہاں نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک۔ ان کے ابا سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ان کے ابا سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرے۔ ان کی پٹائی ان کے ابا نے کی، انہوں نے ان سے نماز کا کہا، پٹائی کی۔ ابا کے سامنے یہ بیٹا کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ پٹائی کیوں کر رہے ہیں میری؟ تو وہ کیا کہتا ہے
باپ یہ کہتا ہے حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ تیری پٹائی کروں، حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ تیری میں پٹائی کروں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پہلے مجھے نماز سکھا دیتے، میں نہیں پڑھتا تب پٹائی کرتے آپ نے تو نماز سکھائی نہیں مجھ کو، پٹائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے باپ کو، ان کے باپ کو ان کی پٹائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، حضور کے فرمان کے باوجود کیوں حق نہیں ہے کہ انہوں نے سکھائی نہیں، یا تو خود سکھاتے یا کسی مکتب مدرسے میں ان کو نماز سکھاتے، لیکن سکھائی نہیں، جب سکھائی نہیں تو مارنے کا بھی حق نہیں۔ یہ حضور نے فرمایا، سمجھ گیا؟ حضور نے اس حدیث میں، حدیث پڑھتے چلے جاؤ، 10 سال سے پڑھ رہے ہو تم، 50 سال سے پڑھ رہے ہو یہ حدیث، لیکن کبھی اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی کسی عالم سے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے ہر بچے کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ ہر بچہ چاہے مکتب میں بھیج کر، چاہے اپنے گھر کے اندر خود ماں باپ یا تو اس کو سکھائیں پوری نماز، یا اس کے استاد سکھائیں کسی مکتب میں بھیج کر۔ اور اگر آپ نے، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹیوٹر کو بلا کر، کون سے سڑک چھاپ، سائیکل چھاپ، ٹیوٹر کو بلا کر اور اس سے نماز سکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے کہہ دیا باپ نے کہ میرا بچہ کیونکہ ایک انگلش میڈیم سینٹرل کے اسکول میں پڑھتا ہے، اس لیے میرا بچہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتا آپ کو، بس 15 منٹ میں آپ کو سکھانا ہے، اور وہ سیکھ نہیں پائے گا۔ وہ پڑھانے والا بھی ایسا ہی، وہ جو سکھانے والا بھی ہے نا، وہ بھی ایسے ہی سائیکل چھاپ، اور سیکھنے والے کے لیے آپ نے وقت نہیں دیا، دونوں طرف سے گڑبڑ۔ اب یہ نماز سیکھے گا نہیں، یہ بچہ جب نماز نہیں سیکھے گا، آپ نے وقت نہیں دیا اور نماز نہیں سیکھے گا، باپ مجرم ہے، ماں مجرم ہے اللہ کے یہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اتنی دور تک بات جاتی ہے اس کی۔ اس لیے یہ جو مکاتب ہیں، چاہے وہ حافظ افضل صاحب ابھی بتایا کہ 6 استاد دن بھر صبح سے شام تک پڑھاتے رہتے ہیں، تو 400 بچے تقریباً اس مکتب کے اندر پڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ ایک بچہ ہمارا، وہ جو کیمبرج کے اندر جا رہا ہے، کانوینٹ کے اندر جا رہا ہے، انگلش میڈیم میں جا رہا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سوچ رکھا ہے پہلے سے کہ اس کو مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، اس لیے آپ قرآن کے لیے، نماز کے لیے وقت نہیں دے پا رہے ہیں، اس کے لیے، اس کے سکھانے کے لیے۔ ایک بچہ جب تک کہ مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، یہ مولوی لوگ تو، علماء تو کھول کر بیٹھ گئے۔ اب مجرم آپ لوگ، اب مجرم سارے وہ لوگ ہیں جو کسی بچے کے، کسی بچی کے باپ، وہ مجرم اگر ان کا بچہ صحیح نماز نہ سیکھ سکے۔ نماز بھی کون سی؟ صحیح نماز، نماز بھی وہ جس نماز میں قرآن بھی صحیح ہو، یعنی 7 سال سے پہلے اس کا قرآن بھی صحیح ہو جانا چاہیے۔ قرآن کتنا؟ جتنا نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اس حدیث کو آپ نے سمجھا نا؟ آج پہلے بھی سمجھا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ، لیکن یہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو شرک سے بچایا۔ یاد رکھو، اب جو زمانہ آ گیا ہے، حالات جو پیدا ہو چکے ہیں، جو ایجوکیشن پالیسیاں ہیں، ان کی وجہ سے اب اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں سنبھالا اور آپ نے کہا بڑا ہو کر دیندار بن جائے گا، یہ بالکل صریح مخالفت ہے قرآن و حدیث کی۔ یاد رکھو کہ بڑا ہو کر وہ دیندار بن جائے گا، بڑا ہو کر سب کچھ سیکھ لے گا، یہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، یاد رکھو۔ اور قرآن و حدیث کی مخالفت کی بنا پر جوتے پڑ رہے ہیں مسلمانوں کے، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی ناشتے کے وقت کہہ رہے تھے کہ صاحب 3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، پولیس والوں سے کہا ایک مسلمان نے کہ بھائی یہ نوجوان 2 بجے رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موبائل دیکھ رہے، پولیس والے آپ ان سے کہو کہ جاؤ گھر کے اندر،
تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ صبح تک جو ہے یہ موبائل سے کھیلتے رہیں تاکہ دن بھر سوتے رہیں اور کسی کام کے نہ لگے. مجھ کو ابھی بتایا، ابھی یہی آپ کے یہاں بتایا ہے. یہ وہ تو یہ چاہتے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. واہ واہ، بہت خوب. وہ بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. رات بھر ہمارے نوجوان موبائل دیکھیں، ان کو خود، یہ تو میں نے بچوں کا سنا، یہ تو ٹھیک ٹھاک نکل آئے. ابھی میں ایک بڑے کو اگر میں کھڑا کر دوں، ایک بڑے کو یاد رکھو، ابھی میں کھڑا کر دوں تو سر جھکا کر نیچے بیٹھ جائیں گے. دعائے قنوت اگر سننے لگوں جیسا کہ مولانا افضل صاحب نے کہا تھا، ایک بڑے کو، کیونکہ ہم لوگوں کی نظریں بھی دیکھ لیتی ہے کہ کون سنا پائے گا کون نہیں سنا پائے گا. ایک آدمی کو، اپ ٹو ڈیٹ قسم کے کسی آدمی کو کھڑا کر دوں گا میں، کسی اچھے بڑی داڑھی والے کو کھڑا کر دوں گا، وہ جو ہے قرآن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں سنا پائے گا. مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ مانو تو تجربہ کر کے دیکھ لوں. ایک مرتبہ کر لوں کیا تجربہ؟ کسی بڑی داڑھی والے کو کھڑا کر کے دیکھ لوں؟ نہیں، منع کر رہے ہیں، نہیں ایسا مت کرو. سورہ فاتحہ اگر صحیح سنا دی، اس مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں سنا سکتا. بڑے ہو کر دیندار بننے کا بھوت سوار جو ہو چکا ہے وہ قرآن حدیث کے خلاف. دیندار وہاں سے بنے گا بچہ. ارے ایک حدیث بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. ایک بچہ حضور کے زمانے کا، مدینے میں ایک بچہ راہگیروں سے، جب اسلام حضور ہجرت کر کے نہیں آئے تھے مدینے میں، راہگیروں سے وہ قرآن سن لیا کرتا تھا. 6 سال کا بچہ تھا، اس نے کچھ قرآن یاد کر لیا تھا. حضرت شیخ نے یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے. ہاں یاد رکھو، میں بھی فضائل اعمال کا حافظ ہوں، یہ سمجھ لینا. ہاں ویسے میں سمجھتا. حضرت شیخ نے یہ حدیث نقل فرمائی، یہ واقعہ نقل فرمایا حضرت شیخ نے. 55 میں بچوں کے پڑھنے کا دینی شوق اس کے اندر لکھا ہے حضرت نے. 6 سال کا بچہ آتے جاتے لوگوں سے قرآن سیکھ لیا. حضور ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے. اب لوگ جو ہیں جو دور دور رہتے تھے، دور دور قبائل میں رہتے تھے، ان کو یہ ہوا کہ بھائی نماز فرض ہے تو نماز جو ہے وہ کون پڑھائے گا؟ تو کسی کو قرآن ہی نہیں آتا تھا. اس وقت تو بالکل ابھی اسلام آیا تھا نا، اور مدینے میں حضور تشریف نہیں لائے تھے. بس تشریف لائے تو ایک دم تھوڑی سارے سیکھ لیتے. ایک بچے نے کہا کہ میں نماز پڑھا سکتا ہوں اور مجھے قرآن آتا ہے. تو سب نے، بخاری شریف کی روایت نقل کر رہا ہوں میں، فضائل اعمال میں بھی یہی ہے اور بخاری شریف کی روایت. اس قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو امام بنا دیا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، حضرت شیخ نے یہ بھی لکھا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام بنانا جائز ہے یا نہیں. اب اس وقت تو جائز تھا، امام بنا دیا. اس کے بعد اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے صدر کو چھپا سکے. پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھیں پیچھے، اور آگے مرد نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ بچہ جب سجدے میں گیا، تو پیچھے سے اس کا جو ہے شرمگاہ اس کی کھل گئی. عورتوں نے نماز کے بعد کہا کہ یہ تو شرمگاہ اس کی کھل گئی، ہم اپنے بچے کو ہم جو ہے ستر پوشی بھی نہیں کر سکتے ہم. تو کہتے وہ صحابی کے میرے قبیلے کے لوگوں نے مل کر نماز پڑھائی. اس 6 سال کے بچے نے قرآن کی وجہ سے، قرآن اس کو آتا تھا اور کسی کو نہیں آتا تھا. بڑوں کو نہیں آتا تھا، چھوٹے کو آتا تھا. نماز پڑھائی. بخاری شریف کی روایت. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی نہیں ہے یہ لفاظی، بلکہ یہ حدیث و قرآن، یہ مخالفت ہے حدیث و قرآن کی. اگر کوئی یہ کہے کہ بڑے ہو کر سب کر لیں گے ہم، تو اس بچے نے نماز پڑھائی
کچھ دکھ گیا سطر، عورتوں نے کہا کہ اپنے قاری کا لفظ ہے اس کے اندر، اپنے قاری کا سطر تو چھپا دو۔ چنانچہ کہ وہ فرماتے صحابی کہ سب نے مل کر اور میرے لیے ایک کپڑے کا انتظام کیا، کرتا بنا دیا۔ کہنے لگے زندگی میں اس سے زیادہ، پوری زندگی گزر گئی تھی، جب بڑھاپا آ گیا تھا تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی مجھ کو جو میرے لیے کرتا بنا دیا تھا میرے قبیلے کے لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے ایک کرتا بنا دیا تھا، 6 سال کا بچہ۔ قرآن کی برکت سے اس کو قرآن آتا تھا اور بڑوں کو نہیں آتا تھا۔ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی کسی بڑی داڑھی والے کو میں کھڑا کر کے اور کہوں کہ سورہ فاتحہ سنا دو، وہ سنا دے گا، یہ بھی سن لو، سنا دے گا وہ، لیکن بالکل غلط سنائے گا، اس لیے کہ قرآن کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ویسے ہی تھوڑی ہے، قرآن پاک مالک الملک کا کلام ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے وہ، ویسے ہی ہے کیا؟ تم نے جو چاہا سمجھ لیا اس کو، جہاں سے چاہا کان توڑ دی اس کی، جہاں سے چاہا ہاتھ توڑ دیا اس کا، جو چاہا پڑھ دیا تم نے اس کو۔ نہیں، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جب تم اس کے لیے وقت نہیں دے سکتے وقت، تو قرآن بھی تمہارا نہیں ہو سکتا کبھی بھی، نہ یہاں ہوگا، نہ قبر میں ہوگا، نہ قیامت میں ہوگا۔ قرآن کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک، اس رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ جوڑ ہے، لیکن اس جوڑ کو بھی ہم لوگ جو ہے پاش کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن سے رمضان میں بھی جوڑ پیدا نہیں ہو، بلکہ اس میں بھی فضولیات اور دوسرے کام شروع کر دیں۔ اعتکاف بھی مت کرنے دو لوگوں کو، سنت یہ والی ادا بھی مت کرنے دو، ہر کچھ جو چاہا زبان سے کہہ دیا، اسی کو دین سمجھ لیا، اسی کو قرآن و حدیث سمجھ لیا۔ ارے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھو۔ یہ جو مکتبوں کے اندر اس وقت جو مہم ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ پورے ملک کے اندر ایک بیداری ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے ہم کو، لیکن ان کو اگر آپ نے تعلیم الاسلام کے عقائد نہیں سکھائے قرآن کے ساتھ ساتھ، اور بچیوں کو بہشتی زیور ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ مسلمان نہیں رہے گی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اسکول میں جانے کے بعد یہ شرک اور کفر اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر آئیں گے اور آئیں گے، جب تک کہ آپ عقیدہ پلا نہ دیں۔ عقیدہ جب تک کہ پلا نہ دیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ عقیدہ آپ ہر کچھ سمجھ لیتے ہیں دین کو، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف یہی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدے وہ 7 عقیدے تو الگ ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 عقیدے، اور پھر عقیدوں کے ساتھ بہت سارے عقیدے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ لا الہ الا اللہ کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں چلے گا کام، بلکہ اس عقیدے کو پیوست کر دینا بچوں کے دل و دماغ کے اندر۔ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا تو ہمارے بچے مشرک اور کافر ہو جائیں گے۔ اپنے عقیدہ توحید کو بچانا ضروری ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ نے ہی کسی کو گمراہ کر دیا، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہم نے پڑھا لکھا ہی نہیں، اس لیے گمراہ ہو گئے ہم لوگ۔ شکیل ابن حنیف کے دام میں پھنستے کیوں ہیں لوگ؟ ابھی جو نام لیا نا شکیل ابن حنیف، نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے، اس کے دام میں پھنستے کیوں ہیں لوگ؟ اور کون لوگ پھنستے ہیں؟ جن کو دعویٰ ہے دینداری کا اور دین کی کا دال بھی نہیں سمجھتے، جن کو ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایمان کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں کبھی بھی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ خدا کی ذات و صفات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تم نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے تو سیکھو، عقیدہ سیکھو۔ جب عقیدہ سیکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو۔ آپ نے نبوت کے بارے میں عقیدہ نہیں سیکھا،
اس لیے آپ نے شکیل ابن حنیف کو نبی سمجھ لیا. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ نہیں سیکھا، نہ سکھایا اپنے بچوں کو، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو مان لی. آپ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ نہیں سیکھا، اس لیے آپ نے اس کو مہدی سمجھ لیا. آج کل تو لوگ کہنے لگے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب اگر مہدی ہوں گے تو فلاں صاحب ہوں گے، اور اگر نبی ہوں گے تو فلاں صاحب ہوں گے. واہ واہ واہ، توبہ توبہ استغفر اللہ. نہ کوئی مہدی بن سکتا نہ کوئی نبی بن سکتا. پوری دنیا میں ایک ہی آدمی مہدی ہوگا جو مدینے میں پیدا ہوگا، سید ہوگا دونوں طرف سے، اور نام بھی حضور کے نام پر، ماں کا نام بھی حضور کے نام پر، باپ کا نام بھی حضور کے باپ کے نام پر. یہ اس طرح کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں. کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اب جب ان کے سامنے کسی نے بیان کیا تو وہ شکیلی بن گئے. اس کی نبوت کے اوپر یقین کرنے لگے. یہ ہے اس کی وجہ سے خرابی، جو آپ نے اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں پڑھایا یا بڑے ہو کر عقیدہ نہیں سکھایا. اور بہت ساری باتیں کہنے کی تھی، لیکن اب صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کیونکہ مدرسے کا جلسہ ہے، مکتب کا جلسہ ہے، اس لیے صرف یہ عرض کروں گا. ایک تو علماء کرام سے سب سے ان کے عقیدے پلا دو، ان کو پلا دو عقیدے، بچوں کو عقیدے پلا دو. عقیدہ نہیں پلایا تو دوسرے عقیدے ان کے اوپر غالب آ جائیں گے. اور دوسرے یہ کہ آپ سب بھی اپنا عقیدہ درست کرو، سب مل کر اپنا عقیدہ درست کرو. علماء کے پاس جاؤ، ان سے کہو عقیدہ پڑھاؤ، تعلیم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آپ کی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور